الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني عملا أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. تمام احباب درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان گرامی، میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم فرقان حمید ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے آل رسول میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے داماد، ان کی حالات زندگی، کب اور کس طرح ایمان لائے. یہ چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی اور کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو ان حضرات کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائیں. عام طور پہ جو تذکرہ ہوتا ہے ممبر سے، محراب سے، زیادہ تر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اور آپ کی اولاد کا تذکرہ ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رشتہ داری بھی ہے، بچپن سے بھی ساتھ ہیں، چوتھے خلیفہ بھی ہیں، ان کا تذکرہ بھی ہوتا ہے. لیکن عام طور پہ جو بڑے داماد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں ان کے بارے میں مجھے اور آپ کو معلومات بہت کم ہیں. امت کا ایک بہت بڑا فتنہ، ایک بہت بڑا گروہ
وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جو 3 صاحبزادیاں ہیں اس کا منکر ہے۔ کہتا ہے جی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، وہ چونکہ پہلے سے شادی شدہ تھی تو وہ 3 بیٹیاں پہلے شوہروں سے تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک بیٹی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے، خلاف حقیقت ہے۔ اللہ کا قرآن یہ بتاتا ہے سورہ احزاب 22واں سپارہ آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو، اور 3 بیٹے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی ایک بہن تھی جن کا نام حالہ تھا، حالہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا۔ انہوں نے اسلام کو بہت پہلے قبول کیا تھا، لیکن حالات کے پیش نظر بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ آپس میں یہ سگی بہنیں ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حالہ۔ ان دونوں نے، بلکہ حالہ نے اپنی بہن خدیجہ سے یہ کہا کہ ہمارا آپس میں پیار محبت بھی ہے، تعلق بھی ہے، نسلی رشتہ داری بھی ہے، خاندانی بھی، اگر میں آپ سے آپ کی جو بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے ان کا نکاح، ان کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگتی ہوں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کروں گی، پوچھوں گی، پھر بتاؤں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہاں فرما دی کہ اپنے گھر کی بات ہے، حالہ رشتے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی لگتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں فرما دی، نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی۔ جب رخصتی ہوئی تو بعد میں اعلان نبوت ہوا۔ جب اعلان نبوت ہوا، ابھی احکام جاری نہیں ہوئے، ابو العاص بن ربیع، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے داماد کا نام ہے، ویسے نام ان کا لقیط ہے، حضرت لقیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کنیت ابو العاص ہے، ربیع ان کے والد کا نام ہے۔ تو ابو العاص نے اسلام کو قبول نہیں کیا، کلمہ ابھی تک نہیں پڑھا، زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان کے نکاح میں ہیں، اور ادھر سے ہجرت کا حکم نازل ہو گیا کہ مکہ سے مدینہ میں چلے جاؤ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ ابو العاص میری بیٹی کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں، ان کی ہر قسم کی خواہش کی اتباع کرتے ہیں، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کو مکہ مکرمہ میں ہی چھوڑ دیا اور اپنی باقی بیٹیوں کو لے کے مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے روانہ ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا، ابو العاص نے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی، کلمہ نہیں پڑھا تھا وہ اپنی جگہ پہ، لیکن کبھی اسلام کے خلاف لڑے نہیں، کبھی اسلام کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں کیا۔ ویسے بھی رشتہ داری میں نے پہلے عرض کیا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے بے پناہ محبت کرتے تھے، میاں بیوی میں آپس میں بڑی محبت تھی۔ اب یہ زینب کس کی تربیت یافتہ تھی بھائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے، تو تربیت بھی تو آپ نے کی ہے، اور بتایا کہ شوہر کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ ابو العاص پیشے کے اعتبار سے مکے کے بہت بڑے تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب بدر کا معرکہ پیش آنا تھا، مکہ والے پہلے یہ سوچ رہے تھے کہ جاتے ہیں، جا کے بات کرتے ہیں، تو اس میں آپ کے کئی ایسے حضرات بھی شامل تھے جو لڑنا نہیں چاہتے تھے، ویسے گئے، وہاں جا کے لڑائی کی نوبت پیش آ گئی بدر کے مقام پہ۔ ان میں آپ کے چچا حضرت عباس بھی تھے، ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بھائی وہ بھی ساتھ تھے، ان میں یہ حضرت لقیط ابو العاص آپ کا جو داماد ہے یہ بھی تھا۔ 70 مشرک تو مارے گئے، اور جو 70 گرفتار ہوئے ان میں یہ ابو العاص بھی گرفتار ہو گئے، کیونکہ لڑنے کا ارادہ نہیں تھا، برادری بیس پہ، قومیت کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے، جیسے بھی سمجھ لیں، یہ مکہ سے مدینہ تو آ گئے تھے لیکن یہ لڑنا نہیں چاہتے تھے۔
جب گرفتار ہو کے آئے، جنگ فتح ہو گئی، مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی عطا فرما دی، اب مشورہ ہوا جو 70 قیدی ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے۔ ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے ظلم بہت کیا مسلمانوں پہ، لہذا ان کی گردنیں کاٹ دی جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ مشورہ تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رائے تھی کہ ان سے فدیہ لیا جائے، اور فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی مالی حالت بھی بہت کیا بھائی کمزور ہے، کیونکہ ہجرت کر کے آئے تھے، اپنے گھر بھی نہیں تھے، کاروبار بھی کم تھے، تو کہا کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اور اس وقت پڑھے لکھے لوگ لکھنا پڑھنا بہت کم لوگ جانتے تھے، کہا ان قیدیوں میں اگر کوئی پڑھا لکھا ہے اسے کہو کسی مسلمان کو پڑھنا لکھنا سکھا دے، یہ اس کا فدیہ ہوگا، ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ اب لائن لگی ہوئی ہے، لوگ اپنے اپنے فدیے دے کے اپنے قیدیوں کو چھڑا رہے ہیں۔ حضرت ابو العاص یہ ان کا بھائی ہے چھوٹا کنانہ، جو یعنی دیور ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا، یہ انہوں نے اپنے بھائی کو پیغام بھیجا کہ میرے لیے کچھ مال لے کے آؤ تاکہ مجھے چھڑایا جائے، میری جان کا فدیہ دیا جائے۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت کوئی مال نہیں تھا، 1000 سے لے کے 4000 دینار یا درہم تک یہ طے کیا گیا تھا، اتنے درہم لے کے ان کو چھوڑا جائے۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گلے کا جو ہار تھا یہ دے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ سے بات چیت ہو رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ہار لایا گیا، اور وہ دیا کس نے تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رخصتی کے وقت اپنی بیٹی کو دیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہ ہار اپنی بیوی کے گلے میں دیکھا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا تو فوراً پہچان لیا، اپنی چیز کو کون نہیں پہچانتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب آنسو جاری ہوئے صحابہ پریشان ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ جب معلومات کی گئی، تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ تو سیدہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ہار تھا، جو انہوں نے اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت دیا، اور اب یہاں یعنی شوہر کو چھڑانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے اپنا ہار دے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت فرمایا کرتے تھے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ 25 سال ان کی رفاقت رہی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 25 سال رہی ہیں، اور اس کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے۔ یعنی 40 سال کی عمر میں نکاح تھا، 25 اور ملائیں تو یہ 65 سال بنے۔ 65 سال کی عمر میں اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ تو یہ اتنی لمبی رفاقت کسی اور بیوی کو نصیب نہیں ہوئی۔ 50-52 سال کی عمر آپ کی ہوئی ہے، بعد میں آپ کے یہ متعدد نکاح ہوئے، اور آپ کی عمر 63 سال ہوئی ہے تو آپ کی وفات ہو گئی۔ 13 سال باقی بیویاں رہی ہیں، اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ تقریباً 25 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے دنیا بھی آخرت بھی سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے صحابہ کو کوئی چیز بھی محبوب نہیں تھی۔ صحابہ نے فوراً کہہ دیا یا رسول اللہ یہ ہار بھی دے دے اور ابو العاص کو بھی کیا کر دیں، چھوڑ دیں، بغیر فدیہ لیے ہم اسے رہا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رہا کر دیا، اور ساتھ یہ کہا اپنے داماد کو ابو العاص کو کہ تو کلمہ نہیں پڑھتا، ایسے کرو میری بیٹی کافی دیر ہو چکی ہے، مکہ میں ہم مدینہ میں ہیں، تم ایسے کرو جا کے میری بیٹی کو بھیج دینا، کیونکہ یہ شادی تو تھی لیکن یہ مسلمان نہیں ہوا تھا، اور اگر ایک آدمی کافر ہو بیوی مسلمان ہو یا دونوں میں سے ایک مسلمان ہو جائے تو یہ نکاح کیا ہو جاتا ہے بھائی، ٹوٹ جاتا ہے، نکاح باقی نہیں رہتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی کو مکہ میں بھیج دینا۔ اب یہ ہے مشرک ہے، کلمہ تو نہیں پڑھا تھا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا کہ ٹھیک ہے میں جا کے بھیج دوں گا، اور انہوں نے جا کے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے قبیلے کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا
کہ ابو الاس نے میرے ساتھ جو بھی وعدہ کیا ہے ہمیشہ پورا کیا ہے۔ اور ابو الاس مکہ میں گئے اور انہوں نے جا کے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کرنے کے لیے حکم دے دیا، کہا تمہارے ابا کا حکم ہے تم چلی جاؤ۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، یہ مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے آئیں۔ اب یہ یہاں پہ رہنا شروع ہو گیا اپنے ابا کے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور ابو الاس کہاں رہ رہے بھائی؟ مکہ مکرمہ میں۔ وہاں مشرکین نے تنگ کیا، کہا کہ دیکھو بیوی بھی واپس چلی گئی ہے، آپ ایسے کرو جس لڑکی پہ ہاتھ رکھتے ہو ہم تمہارا نکاح کر دیتے ہیں۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دو۔ اصل مقصود تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قلبی تکلیف دینا، اصل مشرکین کی چاہت یہ تھی۔ تو حضرت ابو الاس نے کہا کہ تمہارا اور میرا مسئلہ ہے، میں نے اپنے سسر کے دین کا کلمہ نہیں پڑھا، میں نے ان کے دین کو قبول نہیں کیا، لیکن میری بیوی کے ساتھ میرے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ مکہ کی ساری لڑکیاں ایک طرف ہو، مجھے سب سے زیادہ محبوب میری اپنی بیوی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میں نے کلمہ نہیں پڑھا یہ الگ بات ہے، ورنہ میری ساری حمایتیں اور محبتیں کس کے ساتھ ہیں بھائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے۔ مکہ والوں نے کئی طرح سے سمجھایا، لیکن حضرت ابو الاس نے کسی کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ بات آئی گئی ہو گئی، 1-2 سال ہو گئے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اور ان کے شوہر کو مکہ میں۔ یہ کسی تجارت کے سفر پہ گئے ہوئے تھے، لوگوں کا مال و دولت ان کے پاس تھا، شام سے واپس آ رہے تھے۔ قافلے کو لوٹنے کے لیے کافروں نے یعنی جب حلہ بولا تو صحابہ کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی، تو صحابہ نے لوگوں کو بعضوں کو گرفتار بھی کیا اور اکثریت سے مال چھین لیا، لوگ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت ابو الاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، یہ بچتے بچاتے رات کو چھپ چھپا کے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے تھے۔ تو یعنی ان کے شوہر ہی تھے، علیحدگی ہوئی تھی، طلاق تو نہیں ہوئی تھی، اور ان کے بدن سے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسے زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ سے بھی ہیں، ایک کا نام علی زین ہے اور دوسرے کا نام ہے امامہ، بچی کا نام امامہ ہے۔ جیسے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ سجدے میں جاتے تو آپ کی کمر میں بیٹھ جاتے، کبھی آپ اپنے کندھوں پہ بٹھا کے لوگوں میں لے کے جاتے اپنے نواسوں کو۔ نفلی نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کھڑے رہتے بیٹی یہاں بیٹھی رہتی نواسی، جب آپ سجدے میں جاتے اتار دیتے، جب کھڑے ہوتے دوبارہ اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا کرتے تھے۔ تو بچے کا نماز میں سامنے آ جانا یہ کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، شریعت میں کوئی ممنوع بات نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے ساتھ لاڈ پیار کیا ہے، ویسے ہی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سے بھی کیا بھائی؟ لاڈ پیار کیا ہے۔ تو حضرت ابو الاس بات یہ کر رہا تھا کہ ابو الاس مکہ میں مدینہ میں آگے چھپ چھپا کے، اور اس بات کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہے۔ جب صبح ہوئی تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں تشریف لائیں اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ میرے شوہر ابو الاس رات کو آئے تھے، میں نے ان کو پناہ دی ہے، اور شریعت کا اصول ہے کہ اگر ایک مسلمان مرد یا عورت کسی کو بھی پناہ دے دے تو وہ سارے مسلمانوں کی طرف سے پناہ سمجھا جاتا تھا۔ اب بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، انہوں نے ایک مشرک کو پناہ دے دی ہے۔ تو صحابہ سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں کیا سن رہا ہوں؟ کہا یا رسول اللہ واقعی وہ رات کو آگے تھے لیکن ان کو کسی نے کچھ کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ ٹھیک ہے تو اپنے پناہ دی ہے لیکن اپنے قریب نہیں آنے دینا، اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ کلمہ پڑھے گا پھر تم میاں بیوی ہو، اور اگر وہ کلمہ نہیں پڑھتے پھر وہ تمہارا شوہر نہیں ہے۔ یعنی علیحدگی رکھو، اگر جو تم نے پناہ دے دی ہم آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الاس کو بلایا، بلا کے کہا بھائی تم ایسے کرو، یہ اپنا مال لے لو اور مکہ مکرمہ واپس چلے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مال بھی واپس کر دیا، اسے چھوڑ دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ابو الاس سے کہا، سارے صحابہ تو مکی ہیں اکثر، تو جو ان کو جاننے والے تھے کہا ابو الاس تمہیں پہلے بھی موقع ملا، بغیر فدیے کے تجھے چھوڑ دیا،
اور اب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے رہا کر دیا، تجھے تیرا مال بھی واپس کر دیا ہے، تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا؟ یہ کافروں کا جو مال تیرے پاس ہے، اس سے اپنا کام چلانا، اپنا وقت پاس کرنا، تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ ابو العاص نے اس موقع پہ ایک تاریخی جملہ فرمایا، کہا اب تک لوگ یہ سمجھتے تھے کہ میں کافر ہوں اور میں تجارت کرتا ہوں ایمانداری کے ساتھ، اور اگر میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہوں اور کافروں کا مال واپس نہیں کرتا، لوگ کہیں گے یہ جھوٹا آدمی، یہ اچھا نہیں تھا۔ کہا میں جاؤں گا مکہ میں، مال واپس کروں گا، واپس کرنے کے بعد پھر آؤں گا اور آگے کلمہ پڑھوں گا۔ سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لے کے مکہ میں گئے، وہاں جا کے سارے مشرکین کا جو مال تھا وہ واپس کیا۔ واپس کرنے کے بعد ان کو ایک چوک میں ایک بڑے جگہ پہ اکٹھا کیا، کہا بتاؤ بھائی تمہارا مال واپس دے دیا؟ سب نے کہا جی جو ہماری مقدر میں منافع تھا اللہ نے وہ بھی دے دیا ہمیں، یعنی پیسے بھی مل گئے، منافع بھی مل گیا۔ کہا کسی کا کوئی پائی میری طرف؟ وہ کہا جی کوئی نہیں ہے۔ سب مکے والوں کے سامنے بڑے بازار کے اندر سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا۔ کسی کی جرت نہیں تھی جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کوئی مقابلہ کرتا، ویسے کسی نے ابو العاص کا بھی مقابلہ نہیں۔ کس لیے؟ ان کے پیچھے خاندان بہت بڑا تھا، ان کی شرافت، ان کی وجاہت، پتا تھا کہ یہ ایک بڑے آدمی ہیں، ان کے پیچھے بڑا کنبہ اور قبیلہ ہے، اس لیے کسی نے بھی کوئی تعارض نہیں کیا۔ اور اس کے بعد یہ کہاں آگے واپس بھائی؟ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آگئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا جب انتقال ہونے لگا، انہوں نے اپنے شوہر علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں آپ کو غمزدہ دیکھتی ہوں۔ جیسی بات ہے بیوی کا انتقال ہو، شریک حیات ہے، غم کی بات، اور تھی بھی نبی کی بیٹی، عام عورت نہیں تھی، سیدہ یعنی خاتون جنت ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ تو کہا اگر آپ یہ چاہتے ہیں میرے بعد میری اولاد کا اور آپ کا صحیح معنی میں خیال رکھے، تو جو میری بہن کی بیٹی میری بانجی ہے، یعنی جو امامہ ہے، زینب کی جو بیٹی ہے، آپ ان کے ساتھ نکاح کر لینا۔ ٹھیک ہے بھائی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ کے فوت ہونے کے بعد جو نکاح کیا ہے وہ حضرت امامہ سے کیا ہے، اور امامہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی ہیں، یہ ان کی بیٹی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں کیا لگی بھائی؟ نواسی۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کیوں بھائی؟ زینب کس کی بیٹی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور امامہ کس کی بیٹی ہے؟ زینب کی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامہ کے کیا لگے بھائی؟ نانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ کے انتقال کے بعد ان کی نصیحت کے مطابق یا وصیت کے مطابق نکاح کس کے ساتھ کیا ہے؟ ان کی بانجی امامہ کے ساتھ کیا ہے۔ اور امامہ کے پیٹ سے پھر 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، ان کے پیٹ سے پھر ایک بیٹا پیدا ہوا، ان کا نام انہوں نے علی الاوسط رکھا۔ ٹھیک ہے بھائی؟ حضرت حسین کس کے بیٹے ہیں؟ بولو بھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام علی الاوسط رکھا جاتا ہے، وہ بھی حضرت حسین کا کیا بنا؟ بھائی لگا۔ کربلا کے میدان میں جو 72 شہداء مسلمان اہل بیت دیگر مسلمان شہید ہوئے، کربلا کے میدان میں سب سے پہلے جس شخص کی گردن کٹی ہے، جس نے جام شہادت نوش کیا ہے، وہ امامہ کا بیٹا علی الاوسط ہے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ میں نے شروع میں عرض کیا کہ امت کا ایک بہت بڑا فرقہ وہ 3 بیٹیوں کا ویسے ہی منکر ہے۔ حضرت فاطمہ کی کتنی اولاد ہے پتہ ہے آپ کو؟ فاطمہ کے پیٹ سے علی کی کتنی اولاد ہے بھائی بولو؟ حسن حسین کے علاوہ کسی کو جانتے ہیں یا نہیں؟ جی 3 بیٹے ہیں سیدہ فاطمہ کے، حسن حسین محسن، 3 ہی بیٹیاں ہیں۔ کتنی بیٹیاں بھائی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں۔ یہ اہل بیت کا تذکرہ ہو رہا ہے، کرنا بھی ثواب ہے، ایمان ہے۔
حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 بیٹیاں، ان کے نام کیا ہیں؟ سیدہ فاطمہ کو اپنی بہنوں سے بڑا پیار تھا، اور ساری پہلے کیا ہو گئی تھی؟ بولو بھائی، زینب بھی فوت ہو گئی، رقیہ بھی فوت ہو گئی، ام سلمہ بھی، یہ تینوں بہنیں سیدہ فاطمہ کی ان کی زندگی میں کیا ہو گئی؟ فوت ہو گئی تھی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اپنے بطن سے 3 بیٹیاں پیدا کی ہیں تو بعین ہی اپنی بہنوں کے نام پہ اپنی بیٹیوں کا نام رکھا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے فاطمہ کو اپنی بڑی بہنوں سے کتنا پیار تھا۔ ایک کا نام زینب رکھا، ایک کا نام رقیہ رکھا، ایک کا نام ام کلثوم رکھا۔ فاطمہ سے حضرت علی کی 6 اولادیں ہیں، ٹھیک ہے بھائی، اور پھر ان کی بانجی سے جو علی الاوسط پیدا ہوئے وہ میں نے عرض کیا کربلا کا پہلا شہید ہے۔ ہم کیسے یہ کہہ دیں کہ سیدہ فاطمہ کی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی بیٹی ہے، باقی بیٹیاں نہیں تھیں؟ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں بھائی؟ 4 بیٹیاں ہیں۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد ابو العاص ہیں یہ مشرک ہیں، اور ان کے نکاح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ دین بدل گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے زینب کو ساتھ کیوں نہیں لے کے آئے؟ اس لیے کہ زینب کا جو حق تھا، حق زوجیت، یہ ابو العاص پورا ادا کیا کرتے تھے۔ کبھی یہ نہیں تانا دیا کہ تیرے باپ نے اور دین کو قبول کر لیا، میں الگ سے، تو نے کیوں اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، کبھی کچھ نہیں کہا تھا۔ مالی بھی خرچ کیا کرتے تھے، باقی معاملات میں بھی انصاف کیا کرتے تھے، اور بہت پیار کیا کرتے تھے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابو العاص نے جو بھی میرے ساتھ وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو کیا کیا تھا بھائی؟ پورا کیا تھا، لیکن کبھی، حالانکہ وہ کیا تھے؟ مشرک تھے، ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ کلمہ تو بہت بعد میں پڑھا ہے، اور جب کلمہ پڑھا پھر مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے۔ سن 9 ہجری ذی الحج کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے داماد، سب سے پہلا داماد، آپ کی سالی کا بیٹا، ٹھیک ہے بھائی، یہ فوت ہوتے ہیں سن 9 ہجری میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بیٹی ہے زینب رضی اللہ تعالی عنہا، یہ پہلے فوت ہوئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیٹی سے بڑا پیار تھا۔ جب زینب فوت ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو لحد میں اتارا ہے، اور اس کے بعد اپنی بیٹی کی قبر پہ کھڑے ہو کے بڑی لمبی دعا فرمائی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نہیں تھی، یہ بالکل غلط ہے۔ تو آپ کو گفتگو کا خلاصہ 2 لفظوں میں سمجھاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور بیٹے کتنے بھائی؟ 3 ہیں، ٹھیک ہے۔ جو سب سے بڑی بیٹی ہے ان کے شوہر کا نام کیا بھائی؟ ابو العاص ابن ربی۔ ابو العاص کنیت ہے، لقیت ان کا اصل نام ہے، اور ربی ان کے والد کا نام ہے، اور یہ بنو امیہ سے ان کا تعلق تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے بڑے مجمع میں ممبر پہ بیٹھ کے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو ابو العاص ہے انہوں نے کبھی بھی میرے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی، اور نہ ہی کبھی میرے ساتھ دھوکہ دیا ہے۔ جب بھی وعدہ کیا پورا کیا، اور حقوق کو بھی اچھے طریقے سے ادا کرنے والے ہیں۔ تو اب اس پوری گفتگو سے مجھے اور آپ کو سبق کیا ملتا ہے کہ اگر کسی معاملے کی وجہ سے آپس میں جدائی ہو جاتی ہے، یا بیوی ناراض ہو کے چلی جاتی ہے، تو یعنی بیوی یا سسر کے ساتھ کوئی مسئلہ بنا، آپ نے کلمہ پڑھا تھا، اعلان نبوت کیا تھا، بیوی نے بھی کلمہ پڑھ لیا لیکن شوہر نے کلمہ نہیں پڑھا، اس وجہ سے دین بدلا ہے۔ ابو العاص نے کبھی بھی اپنی بیوی کو لان تان نہیں کیا۔ معاملہ ابا کے ساتھ ہے، سسر کے ساتھ ہے، اور سسر بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے۔ باپ کے ساتھ دین بدلا ہے، آپ نے اعلان نبوت کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ابو العاص نے کبھی اپنی بیوی کے ساتھ کوئی جھگڑا اس وجہ سے نہیں کیا، ٹھیک ہے بھائی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد میں جو اچھائیاں تھیں، اگرچہ وہ مشرک تھے، مکہ میں رہتے، بعد میں کلمہ پڑھا، جدائی ہو چکی ہے، بیوی مدینہ میں ہے، شوہر مکہ میں ہے، لیکن کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوبیوں کو پھر بھی نہیں چھوڑا۔ برسر ممبر مدینہ طیبہ میں سب لوگوں کو بتایا کہ ابو العاص کیا کرتا ہے،
ادا کر. حالانکہ بیوی بیٹی اپنی اپنے گھر میں ہے، شوہر مکہ میں ہے، پھر بھی آپ نے ان کے جو خوبیاں تھی ان کو چھپایا نہیں، بلکہ کیا کر دیا، سب کو بتا دیا. اور پھر تیسرے نمبر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بڑے داماد مشرک ہیں، ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، اپنی اولاد کو، امامہ کو اور علی زین کو ملنے کے لیے مدینہ میں آتے ہیں. آپ کی بیوی بھی منع نہیں کرتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی منع نہیں کرتے. معاملہ سسر کے ساتھ ہے، معاملہ بیوی کے ساتھ ہے، لیکن اولاد کا تو کوئی قصور نہیں ہے بھائی. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب جدائی ہو جاتی ہے تو باپ اپنی اولاد سے مل نہیں سکتا، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کی یہ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی ابو لاس کی کوئی برائی بیان کی، اچھائیاں بیان کی ہیں، اور جب بھی آئے ہیں ان کی اولاد کو ملنے دیا، کبھی منع نہیں کیا. اور داماد نے بھی جو وعدے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے وہ بالکل کیا کیے بھائی، پورے کیے ہیں. یہ فرمان نبوت ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت صحابی رسول ہیں مسور ابن مخرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ حدیث مبارکہ بیان کی ہے، اور اس حدیث کو بیان کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی کے جو نواسے ہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ روایت امت تک پہنچائی ہے کہ کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا وعدہ ابو لاس نے کبھی غلط نہیں کیا، بلکہ وعدے کو کیا کیا بھائی، پورا کیا ہے. اس لیے بھائی یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں صرف علی اور فاطمہ، حسن اور حسین نہیں ہیں، بلکہ آپ کے اہل بیت میں بڑی بیٹی ہے، دو سے رقیہ، ام کلثوم، یکے بعد دیگرے سیدہ عثمان کے نکاح میں آئی ہیں. ٹھیک ہے بھائی. اور جو بڑی بیٹی ہے، اس کے پیٹ سے دو بچے ہوئے، ایک کا نام علی زین ہے اور دوسری بیٹی کا نام کیا بھائی، سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلی ہیں. جیسے حسنین کریمین کے فضائل حدیث مبارکہ میں ہیں، ویسے اس بچی کے فضائل بھی احادیث مبارکہ میں موجود ہیں. اور سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد کس کی بیوی بنی ہے بھائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ نکاح کیا ہے. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بہنوئی، یہ سالی اور ان کی اولاد، ان کی آپس میں بہن بھائیوں کی کتنی محبت ہے. اور یہ بات میں نے عرض کی کہ سیدہ فاطمہ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں. بیٹوں کے نام حسن، حسین، محسن ہے، اور جو آپ کی 3 بیٹیاں ہیں، سیدہ فاطمہ کو اپنی بہنوں سے پیار اتنا تھا کہ ان کی وفات کے بعد ان تینوں بیٹیوں کا نام اپنی بہن کے ناموں پہ رکھا ہے. تو یہ واقعے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے، ہمیں بھی اپنے بہن بھائیوں سے کیا کرنا چاہیے بھائی، پیار کرنا چاہیے. اور آپس میں اگر رنجشیں ہو جائیں تو باپ کے ساتھ ہوئی ہے تو بیوی کو تانے نہیں دینے چاہیے، بیوی کے ساتھ ہوئی ہے تو سسر کو گالیاں نہیں دینی چاہیے. ہمارا مزاج اس سے بہت مختلف ہے. اگر کسی کے ساتھ بنتی ہے تو وہ بادشاہ ہے، وہ بہت اچھا اگرچہ برا ہے، اور اگر نہیں بنتی تو اس کے پچھلا سارا خاندان کیا بن رہتا ہے، برا بنا دیتے ہیں ہم لوگ. ایسے نہیں ہونا چاہیے. تعلقات اپنی جگہ پہ خوبیاں ہیں، وہ اپنی جگہ پہ خامیاں تو وہ بھی اپنی جگہ پہ. کسی کو اٹھا کے بالکل وہ نچلی سطح پہ نہیں گرا دینا چاہیے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے، تمام احباب سنت ادا کرے.